السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مرد و خواتین کے لیے جنبی حالت میں غسل کے بنا سونا یا روزہ رکھنا جائز ہے؟ اور کیا جنبی عورت کے لیے غسل کے بغیر گھر کے کام کاج کرنا اور بچے کو دودھ وغیرہ پلانا گناہ ہے؟ کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ لہٰذا مرد و عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کریں، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھائیں، کھانا تیار کر لیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، سبحان اللہ، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی حالت جنابت کی نجاست ناپاکی حکمی ہوتی ہے، حسی نہیں۔ لہٰذا جنبی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مصافحہ کرنے سے دوسرے کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، نہ کھانا پکانے سے کھانا پلید ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ اور یہ حدیث غسل اور وضو کے بنا سونے کے جواز کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی غسل اور وضو کے بغیر ہی سونا چاہے تو سو سکتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں، میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے۔ پھر آپ روزے سے رہتے، یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے۔ نافع کہتے ہیں، میں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو جنابت کی حالت میں صبح کرے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو، تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے تھے، اور آپ کی جنابت ہم بستری سے ہوتی نہ کہ احتلام سے۔ پھر غسل کرتے اور اپنا روزہ پورا کرتے، یعنی روزہ جنبی حالت میں رکھا ہوتا، پھر بھی اس روزے کو مکمل کرتے۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے تو آپ اٹھتے اور غسل فرماتے۔ میں آپ کے سر سے پانی ٹپکتے ہوئے دیکھتی تھی، پھر آپ نکلتے تو میں نماز فجر میں آپ کی آواز سنتی۔ یعنی جنابت کے بعد اور نماز سے پہلے تک آپ غسل کے بنا ہی اپنے روزمرہ کے کام کرتے رہے۔ ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جنبی حالت میں روزہ رکھنا، سونا، کھانا پینا، کام کاج کرنے سب کچھ جائز ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ وہ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اور وہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھیں۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنبی حالت میں ہوتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا میں اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تو نماز کے وقت جنبی حالت میں اٹھتا ہوں، تو میں بھی تو روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری طرح تو نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ان چیزوں کو جن سے بچنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس شخص کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تم سب میں سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور مجھے کیا کرنا ہے اس بات کو میں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جنبی شخص کو غسل جنابت میں جلدی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ غسل کرنا بھول ہی نہ جائے، اور اس لیے بھی کہ جنبی کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اگر کھانے پینے اور سونے سے قبل وہ جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ بہتر اور افضل ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا واجب نہیں، بلکہ یہ جنابت میں کمی کے لیے ہے۔ یعنی وہ وضو کرے گا تو ہاتھ اور شرمگاہ کو بھی دھو لے گا، اور وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث مروی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے اشخاص کے قریب فرشتے نہیں آتے، کافر کی نعش اور خلوق خوشبو لگانے والا، اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی ایک جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو جنبی حالت میں ہی سو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی حالت میں سو سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اس حدیث میں اس بات کا استحباب پایا جاتا ہے کہ جنبی شخص ان سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ غسل کے بغیر سونا، کھانا، سحری کرنا سب جائز ہے، مگر غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم جب تک غسل نہیں کرتا تب تک وضو کر لے۔ یہ وضو کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔